ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب اعجاز محمود ملک صاحب. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ملک صاحب یہ ایک بیان آیا ہے امریکہ ٹرمپ کی طرف سے کہ یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے سعودی عرب نے اس میں شمولیت کا جو ہے ان کے مطابق اندیا دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ایگریشن ہے اٹ کنٹینیوز نتان یاہو کی طرف سے, اب وہ کہہ رہے ہیں میں لبنان پر بھی جو ہے دوبارہ سے حملے کروں گا, اینڈ وی آل نو پریٹی ویل کہ وہ اس کی جو سیاسی زندگی ہے وہ بلڈ شیڈ اور خون میں ہے. تو ڈو یو سی یہ بیل مڈے چڑھے گی, اور اگر وہ حملے کرتا رہتا ہے اور کسی قسم کا کمپرومائز مڈل ایسٹ کے کسی ملک نے کیا تو وہاں کے عوام پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی وولٹیلٹی ہے دنیا میں, جین زی نکل پڑی ہے کسی مسافت میں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ اینڈ ڈو یو سی دس کانفلکٹ اینڈنگ ان سم وے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ کی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی تبدیل ہو رہی ہیں. پرنس جو کراؤن پرنس MBS ہیں وہ ابھی ریسنٹ اگر آپ ان کے بیانات سنیں تو وہ اس سے تھوڑا مختلف میسج کنوے کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مکمل جو ہے وہاں پہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ انشور نہیں ہو جاتا, سعودی عرب کا کوئی ایسا سوال ہی نہیں ہے کہ وہ ابراہیم ایکارڈ یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں. تو میرا نہیں خیال جس طریقے سے ابھی حالات چل رہے ہیں مستقبل قریب میں جو ہے نہ تو یہ کانفلکٹ ختم ہوگا, اس کی شیپ بدل جائے گی, اس کی جو ہے مینیفیسٹیشن بدل جائے گی آن گراؤنڈ, لیکن یہ کانفلکٹ ایک ٹوٹل پیسفل جو ہے کو ایگزسٹنس دونوں فریقوں کے درمیان یعنی فلسطینی مسلمان اور جو ہے جوئش کمیونٹی یا غزہ کہہ لیں یا فلسطین اتھارٹی کہہ لیں, جو بھی آپ ویسٹ بینک جو بھی اس پورے علاقے کو نام دیں, بہرحال یہ فلسطینیوں کا ہی ملک ہے جس میں اسرائیل ایک ناجائز ریاست کے طور پہ نہ صرف یہ کہ ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ وہ فلورش بھی کر رہا ہے. اور لانگ ٹرم میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہونا, کیونکہ جو گریٹر اسرائیل کا جو میپ ہے اور جو ان کا ایک اسٹریٹجک ڈیزائن ہے زائنسٹ کا, میں اس کو جوئش نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے اندر جو انتہا پسند زائنسٹ ہیں وہ جو ہے وہ اپنے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اور مسلمانوں کی بالخصوص فلسطینیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر ان کے پاس ریسورسز کا جو ہے امبیلنس ہے, تمام تر ریسورسز وہ ٹیکنالوجی. ایئر مارشل صاحب بالکل ٹھیک ہے, جب تک جو ہے وہ 2 اسٹیٹ حل نہیں نکلتا اس وقت تک تو کوئی بھی اسرائیل کو نہ تو تسلیم کرے گا, نہ تو ہم تو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ سعودی عرب کرے گا. سر انڈین میڈیا کی طرف میں آتا ہوں. انڈین میڈیا یا انڈیا خود کلیم کرتا ہے کہ ان کے پاس بین البراعظمی میزائل موجود ہیں, انہوں نے تجربے بھی کیے ہیں, خرید بھی رہے ہیں, اور پاکستان پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی ہائپر سونک میزائل کا جو ہے وہ تجربہ کیا ہے جس کی رینج 18,000 کلومیٹر ہے. اس طرح اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا یہ الزام برائے الزام ہی ہے؟ کیونکہ باقی ملک جو ہیں وہ تو تجربے کر رہے ہیں, کو پاکستان کو جو ہے وہ بھی اپنا حق ہے کہ اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ میزائل بنائے. اور اس حوالے سے جب SPR سے کل سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے دفاع کا حق ہے. اس میں حقیقت کیا ہے سر؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک ڈکلیئرڈ میزائل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. ہم ہر جو ہے رینج کا کنونشنل اور نیوکلیئر وار ہیڈ کیپیبل میزائل سسٹم ہم بنا کے اس کا تجربہ کرتے ہیں, اور تجربہ کرنا ہمارا حق ہے. اس کا ایک پراپر ایک مسلمہ طریقہ کار ہے, اس کا پراپر نو ٹائم ایشو ہوتا ہے. آپ سب لوگوں کو جو ایئر اسپیس یوزر ہوتے ہیں ان کو آپ بتاتے ہیں, تمام تر سیفٹی کمپرائسز ہوتی ہیں. بائی دی وے پاکستان کا بہترین کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, پاکستان کا بہترین فول پروف 98 میں ہم نے ڈکلیئر کیا, مئی 28 1998, اور اس سے لے کے آج تک الحمدللہ بھارت کا پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ جو ہے, ویسٹ کے کنسرن اپنی جگہ پہ,
لیکن آج تک ہمارے ہاں کسی جگہ سے کوئی سیفٹی، کوئی سیکیورٹی وائلیشن نیوکلیئر انسٹالیشنز کے یا میزائل پروگرام کے حوالے سے نہیں ہوئی۔ ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ اپنا پروگرام بڑے خوش اسلوبی سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے یہ چیز بڑی کمفرٹنگ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اور میں ان تمام سائنسدانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس کیپیبلٹی تک پہنچایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج ہمارے پاس بھارت سے کہیں بہتر میزائل سسٹم ہے، ہمارے پاس ان سے کہیں زیادہ ریلائبل ایکوریٹ میزائل سسٹم ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم نے، اس کے ایک بہت چھوٹے سے حصے کا مظاہرہ ہم نے حالیہ پاک بھارت جنگ میں کیا بھی ہے۔ باقی جہاں تک ہائپرسونک میزائل اور یہ، اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں صرف اوپن سورس جو انفارمیشن میڈیا میں اویلیبل ہے اس کے مطابق پاکستان کے پاس جو سب سے بڑی رینج کا میزائل ہے وہ شاہین 3 ہے، 2750 کلومیٹر اس کی رینج ہے، وہ ہمارا لانگ رینج ویپن ہے، اس سے زیادہ رینج کوئی ڈکلیئرڈ نہیں ہے، اس سے کم آپ کر لیں ابابیل تقریباً وہ بھی 2000 کے قریب ہے، اور شاہین 2 جو ہے وہ 2500 کلومیٹر کے قریب ہے۔ تو یہ ہمارا آفیشیل سٹانس ہے۔ یہی سوال پچھلے دنوں ایک پروگرام میں ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے کسی نے کیا، تو انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی اس قسم کے سوال جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کے جواب آپ مبہم ہی رہنے دیں، یہ اس طرح کی باتیں میڈیا میں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جنرل صاحب ایک جو ہم دیکھتے ہیں جو سیکیورٹی ایک پیراڈائم دنیا میں بن گیا ہے، ویکنیس تو کوئی ہم دکھا نہیں سکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ نہیں اپنا آپ دفاع کر سکتے تو وی ہیو سین، اب پیلسٹائن کی بات ہو رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ جو عالمی فوجیں، ابھی آپ نے اس پہ بات بھی کی اور آپ زیادہ اس میں آپ مجھے پازیٹیو نہیں لگے بیکاز ان کی جو رویہ ہے نتان یاہو صاحب کا، تو جو ایک انہوں نے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے جی کہ یونائٹڈ نیشن کو کہ جی عالمی فوج بھیجیں، تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک مشکوک سا ہی عمل ہے، اس کی میٹیریلائز ہونے کی کوئی آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیے جی یہ ایگری تو ہوا ہے کہ جی وہاں پہ پریڈومیننٹلی مسلمان ملکوں کی ایک عالمی فوج جانی چاہیے، لیکن اس طرح کی فوج بھیجنے کا دیکھیے کوئی پریسیڈنس نہیں ہے۔ نارملی آج تک ہم نے جتنی غیر ملکوں میں اس طرح کی ڈیوٹی سر انجام دی ہیں، اور پاکستان یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورس کا ایک بڑا ریگولر کنٹریبیوٹر ہے، اور ہمارا بڑا ایک باوقار اور بڑا ایفیکٹو ہماری ہسٹری ہے جس کو ساری دنیا ایکنالج کرتی ہے۔ لیکن وہ تمام تر جو ہے چیزیں ہوئی ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، ان کے جو ہے قراردادوں کی روشنی میں، اور وہ انڈر دی امبریلا آف بلو بیرٹس جو ان کا ہے برانڈ ہے آپ کہہ لیجئے اقوام متحدہ کی امن فورسز کا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹرائی لیٹرل ارینجمنٹ معاہدے میں ایک فیصلہ ہوا ہے کمبائنڈ فورسز بھیجنے کا، تو اس کے لیے ابھی تک کوئی کنفرمیشنز نہیں ہے، لیکن اگر یہ جاتی ہے تو پاکستان کا موقف اس کے اوپر بڑا اچھا ہے۔ اس کے اوپر ابھی کل ہی ہمارے ڈی جی ISPR نے کہا کہ جی یہ پاکستان کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، اس میں یہ چیز ڈیلیبریٹ ہوگی کہ اگر ہم نے فوجیں، لیکن سر فورسز تو تب جائیں گی نا جب وہاں سے اسرائیلی فورس جو ہے وہاں سے انخلا کر جائے گی، کیا وہ انخلا کرے گی؟ کیونکہ ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے انخلا کریں، وہ انخلا کرنے کی بجائے وہاں پر حملے کر رہے ہیں، تو وہ ان کے تو نیت ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا وہ انخلا کر جائیں گے اور فلسطین کو آزاد ریاست مان لیں گے؟ دیکھیے وہاں فورسز بھیجنے کا مقصد خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے، اور پاکستان کسی ایسی ارینجمنٹ کا کبھی حصہ نہیں بنے گا کہ جس کا مقصد حماس کو جو ہے نا یک طرفہ طور پہ ان کو ڈی ویپنائز کرنا ہو۔ پاکستان ایسی کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنے گا۔ وہ اس صورت میں فورسز جائیں گی، فورسز اس صورت میں جائیں گی۔ جی شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب نے بڑی بلاغت سے ہمیں یہ بتا دیا، اور یہ لگ بھی یہی رہا ہے کہ ایز لانگ ایز نتان یاہو از دیئر کوئی سلیوشن ہمیں نظر نہیں آتا۔